سے پہلے ناظم منبر خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے کہ بدر سے لے کر کربلا تک کس کا خون بہا ہے؟ کوئی مثال ڈھونڈ کے بتائیے۔ یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے۔ انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں، اور نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا، اس لیے کہ گلو اصغر بے شیر درمیان میں۔ کیا بچایا ابو طالب عمران نے اپنے پاس؟ اپنی نسلوں کو قربان کر دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، جانوں کی قربانی۔ اس سے بھی بڑھ کر ابو طالب عمران کی پوتیاں، آپ کی بیٹیاں اس محمد مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے کہاں تک پہنچی ہیں؟ میرے عزیزوں، مشکل مرحلہ ابو طالب عمران کی سب سے بڑی قربانی اگر میں کہوں کیا ہے، وہ آپ کی بیٹی زینب بنت علی کا ننگے سر یزید جیسے شرابی کا دربار ہے۔ میرے عزیزوں، جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تھی تو آپ کی شہادت کے بعد مولا متقیہ نے آپ کو غسل و کفن دیا، اور غسل و کفن جب دیا جا چکا تو سب سے پہلے بچوں میں سے امام حسن کو بلایا۔ وہ بلانے کے بعد فرمایا، بیٹا حسن آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور امام حسن کے بعد پھر امام حسین کو بلایا۔ تفصیلات ہیں، امام حسین آئے کس کیفیت میں کبھی عرض کروں گا، اور امام حسین جب زیارت کر چکے اپنی ماں کی تو اب فضہ سے کہا کہ میری بیٹی زینب کبریٰ کو بلا لیا کہ آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر۔ اور جب فضہ نے مولا متقیان کا یہ پیغام دیا تو صاحب دمت الثاقبہ اور صاحب منہاج الدبور نے کیا لکھا؟ ثانی زہرا نے کیا جواب دیا؟ کہا، اماں فضہ، میں خود بے قرار ہوں، اپنی ماں فاطمہ زہرا کی زیارت کی، لیکن مجھے انداز ہے جب میں اپنی ماں کی میت پہ پہنچوں گی تو مجھے اپنے حجاب کا خیال نہیں رہتا، شاید میں اپنے سر سے چادر اتار دوں اور چادر اتار کر اپنی ماں کی میت پہ گریہ کروں تو مجھے اس حالت میں اپنے بابا کی موجودگی میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ارے جو بی بی 6 سال کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہو۔ یہ دکھ ہے ابو طالب عمران۔ کون سے مرحلے طے کیے؟ کربلا سے گزر کر جب یہ بی بی شام آئی، 3 دن برابر شام شہر کے دروازے پر ہو گئی۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جنہیں میں ترک کر لیتا ہوں، لیکن آج کائنات کی مظلوم ترین شخصیت کی بات ہے تو 2 جملے میں ایسے کہہ دوں گا جو عام طور پہ میں نہیں پڑھتا۔ آئی بی بی 3 دن برابر شام شہر کے دروازے پر ہو گئی۔ دربار سجائے جا رہے تھے، بازار سجائے جا رہے تھے، اور اس کے بعد سب سے پہلے مرحلے میں 3 دن مکمل ہونے کے بعد ابو طالب عمران کی پوتیوں کو اور آپ کی بیٹیوں کو کہاں سے گزارا گیا؟ شام کے بازاروں سے گزارا گیا۔ کیسے گزارا گیا؟ اس نسل نے کیا قربانیاں دی ہیں، وفا کی انتہا ہے۔ کیسے گزارا گیا؟ جہاں سے یہ بچے اور بیویاں گزر رہے تھے مکانوں کی چھتوں سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، اور میں نے بڑا بعض خواتین گھروں سے گن کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے گئی تھی، اور جہاں سے بیویاں بچے گزر رہے تھے کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر مڈھیلا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ چند دن گزرنے کے بعد جب رسول اسلام کے صحابی سہل ابن سعد جہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیواریں، بازار کی جو دیواریں اتنی رنگین کیوں ہیں، سرخ کیوں ہیں، کیا ہوا؟ کیا یہاں پر جانوروں کی قربانیاں دی گئی؟ کہ نہیں، صحابی رسول یہاں سے محمد اور علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ اور کیسے گزارا گیا؟ آگے آگے رقاصائیں تھیں، اور آپ کو اس مرحلے کے بعد برقع فروشوں کے بازار سے گزارا گیا جہاں غلاموں اور کنیزوں کو خریدا جاتا تھا۔ اور کیا مراحل ہیں؟ یہاں تک کہ بیویاں بازار گزار کر جب پہنچی ہیں یزید کے دربار کے باہر
تو ثانی زہرا نے سید سجاد، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، وقت بہت ہوا، سید سجاد سے فرمایا سید سجاد اب میری طرف سے جا کر یزید ابن معاویہ کو یہ پیغام دیجیے کہ ہم نے سارے سفر میں دشمن سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ تو نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا، عیسائیوں کو بلایا، غیر مسلموں کو بلایا، تو جتنی دیر تو نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے بس اتنی دیر کی ہمیں چادریں دے دو، ہم وعدہ کرتے ہیں جیسے ہی تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں واپس کر دیں گے۔ لیکن یزید نے جواب کیا دیا؟ کہا اے سجاد اپنی پھوپھی زینب کو کہو ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی۔ جیسے یہ جواب آیا ثانی زہرا کے چہرے پر جلال آیا، ایک مرتبہ تمام بیویوں سے خطاب کیا، اے کلثوم، اے اماں فضہ، ام ربا، ام لیلہ، ام فروا، سکینہ، سب ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے خلاف بددعا کروں گی، تم سب آمین کہنا۔ ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ثانی زہرا نے ہاتھ اٹھائے، اس سے پہلے کہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہو سید سجاد تڑپ کر آگے بڑھے، اب پھوپھی اماں بددعا کرنا آپ کا حق ہے، میں آپ کو بددعا سے نہیں روکتا، لیکن بددعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا۔ اب جو ثانی زہرا نے سر اٹھا کر دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، گویا حسین فرما رہے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی۔ اور اب وہ مشکل مرحلہ جب یزید کے دربار میں داخل ہوئی، میں نے ساری تفصیلات کو چھوڑ دیا، صرف ایک جملہ، کس کیفیت میں داخل ہوئی اور کیا دیکھا؟ بردہ فروش پہلے سے پہنچ چکے تھے، کسی بردہ فروش نے، یہ ابو طالب عمران کا جہاد ہے، یہ اسی ابو طالب عمران کی نسل سے 4 برس کی بچی کھڑی ہے، علی کی بیٹی کے سامنے جو سوال پوچھا گیا، ایک مرتبہ ایک سواری نے یہ پوچھا، بردہ فروش نے پوچھا یزید سے، کہا یہ خواتین کون ہیں؟ کہا ان کے مردوں کو ہم نے قتل کر دیا، اب یہ خواتین کو قیدی بنا کے لے گیا، تو جب جو خواتین قیدی بنا کے لائی جاتی ہیں پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کہ انہیں کنیزی میں خریدا جاتا ہے۔ کہا اے یزید میں چاہتا ہوں کہ جو 4 برس کی بچی کھڑی ہے اسے اپنی کنیزی میں لے لوں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنی پھوپھی زینب کے سینے سے لپٹ گئی، تب پھوپھی اماں کیا اب ہمیں کنیزی میں دیا جائے گا؟ اور بس میرے عزیزوں میں بہت سارے جملے عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہمت ساتھ نہیں دے رہی، ایک جملہ عرض کروں گا ساری باتیں چھوڑ کر، اگرچہ رب ٹوٹ رہا ہے لیکن ایک جملہ، اس کے بعد سر حسین کہاں پڑا ہے؟ سر حسین اس تشت میں پڑا ہے، سنیں گے یزید نے اس موقع پر کیا جملہ کہا ہے۔ صاحب منہاج الدموع نے لکھا، ایک مرتبہ یزید کی نگاہ جب سر حسین پر پڑی تو کہا ارے کس نے اس سر کو اتنا بے ترتیب کاٹا ہے، کہیں اوپر ہے کہیں نیچے، جلدی کرو کسی حجام کو بلا کے لے آؤ، اسے برابری کے ساتھ کاٹے، اسے ترتیب کے ساتھ کاٹے تاکہ اس کو میرے سامنے گرے نہیں۔ اس لیے کہ سر حسین بار بار لڑک رہا تھا اس ظرف کے اندر، ایک مرتبہ حجام کو بلایا گیا اور ثانی زہرا کی نگاہوں کے سامنے اب آپ کے بھائی کو ایک مرتبہ پھر شہید کیا جا رہا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حضرت ابو طالب عمران کے صدقے میں تمام